فصل یہ فصل ہے ولعلک علمت اور شاید کہ تم نے جان لیا مما تلونا علیک ان باتوں میں سے جو ہم نے آپ پر ذکر کی فی بیان الحاجت ضرورت کے بیان میں حد المنطق و تعریفہ منطق کی حد یعنی اس کی تعریف من انہ علم یعنی وہ ایسا علم ہے بقوانین ایسے قوانین کا تعصم مراعاتها الذہن کہ بچاتا ہے جن کی رعایت کرنا ذہن کو عن الخطأ فی الفکر فکر میں واقع ہونے والی غلطی سے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ضرورت منطق سے منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی۔ منطق کہتے ہیں ایسے قوانین کا علم کہ جن کی رعایت رکھی جائے تو وہ ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے، جن کی رعایت رکھنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ ضرورت منطق سے منطق کی تعریف معلوم ہو گئی کہ منطق ایسے قوانین کا علم ہے کہ جن کی رعایت رکھنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ تو مراعاتها اس لیے کہا کہ نفس منطق فکری غلطی سے نہیں بچاتی بلکہ منطق کی رعایت کرنا غلطی سے بچاتا ہے۔ اور عن الخطأ فی الفکر یہ قید احترازی ہے، اس سے علم صرف نحو وغیرہ سے احتراز ہے کہ جو لفظی غلطی سے بچاتے ہیں فکری غلطی سے نہیں بچاتے۔ مراعاتها اس لیے کہا کہ نفس منطق غلطی سے نہیں بچاتی بلکہ منطق کی رعایت کرنا غلطی سے بچاتا ہے۔ اور عن الخطأ فی الفکر یہ قید احترازی ہے، اس سے احتراز ہے علم صرف اور نحو سے کہ وہ لفظی غلطی سے بچاتے ہیں اور فکری غلطی سے نہیں بچاتے۔ فصل یہ فصل ہے موضوع کل علم ہر علم کا موضوع ما وہ چیز ہے کہ یبحث فیہ جس میں بحث کی جائے عن عوارضہ الذاتیہ اس کے عوارض ذاتیہ سے کبدن الانسان للطب جیسے بدن انسان طب کے لیے، والکلمۃ والکلام لعلم النحو کلمہ اور کلام علم نحو کے لیے۔ فموضوع المنطق تو منطق کا موضوع المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، لیکن لا مطلقاً لیکن مطلقاً نہیں، بل من حیث انہا بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ موصلۃ پہنچانے والے ہیں الی المجہول تصوری والتصدیقی مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک۔ مطلق موضوع اور منطق کا موضوع بیان کیا۔ موضوع وہ چیز ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ ہر علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ جیسے علم طب کا موضوع بدن انسان ہے کیونکہ علم طب میں بدن انسان کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، اور جیسے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں کیونکہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ جیسے علم طب کا موضوع بدن انسان ہے کیونکہ علم طب میں بدن انسان کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں کیونکہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تصور یا مجہول تصدیق تک پہنچا دیں۔ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تصور یا مجہول تصدیق تک پہنچا دیں۔ فائدۃ یہ ایک فائدہ ہے، اعلم جان تو ان لکل علم و صناعۃ ہر علم اور فن کے لیے غایۃً ایک غایت ہوتی ہے، وإلا ورنہ لکان طلبہ عبثاً البتہ ہوگی اس کی طلب بیکار، والجد فیہ لغواً اور اس میں کوشش کرنا، والجد فیہ لغواً اور اس میں کوشش کرنا لغو ہوگا۔ وغایۃ علم المیزان اور علم منطق کی غایت الاصابۃ فی الفکر فکری درستگی ہے، وحفظ الرأی اور رائے کی حفاظت ہے، عن الخطأ فی النظر میں، نظر میں واقع ہونے والی غلطی سے۔
منطق کی غرض اور غرض جاننے کا فائدہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے غرض جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر غرض معلوم نہ ہو تو اس علم کی طلب بیکار اور اس میں کوشش لغو ہو جائے گی۔ باقی منطق کے علم کی غرض یہ ہے کہ نظر و فکر درست ہو جائے اور نظر میں واقع ہونے والی غلطی سے حفاظت ہو جائے۔ منطق کی غرض اور غرض کا جاننا ضروری ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ غرض کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی علم کی غرض معلوم نہ ہو تو اس کی طلب بیکار اور اس میں کوشش لغو ہو جائے گی، اور منطق کی غرض نظر و فکر کا درست ہونا اور نظر و فکر میں واقع ہونے والی غلطی سے حفاظت ہے۔ فصل، یہ فصل ہے، لا شغل للمنطقی، کوئی مصروفیت نہیں منطقی کی، من حیث انہ منطقی، اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، یبحث الالفاظ، کہ وہ بحث کرے الفاظ سے، کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہذا البحث، اور یہ بحث کرنا، بمعزل، جدا ہے، عن غرضہ وغایتہ، اس کی غرض اور اس کی غایت سے، ومع ذلک، اور اس کے ساتھ، فلا بد لہ، اس کے باوجود، فلا بد لہ، پس اس کے لیے ضروری ہے، من بحث الالفاظ، ان الفاظ سے بحث کرنا، الدالۃ علی المعانی، جو معنی پر دلالت کرنے والے ہیں، لأن الافادۃ والاستفادۃ، اس لیے کہ افادہ اور استفادہ، موقوفۃ علیہ، موقوف ہے اس پر، ولذالک، اور اسی وجہ سے، یقدم، مقدم کیا جاتا ہے، بحث الدلالۃ والالفاظ، دلالت اور الفاظ کی بحث کو، فی کتب المنطق، منطق کی کتابوں میں۔ سوال ہوتا ہے کہ منطقی اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، الفاظ اور دلالت سے بحث نہیں کرتا، تو مصنف الفاظ اور بحث کی دلالت میں کیوں شروع ہو گئے؟ منطقی اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، الفاظ اور دلالت سے بحث نہیں کرتا، تو پھر مصنف الفاظ اور دلالت کی بحث میں کیوں شروع ہو گئے؟ جواب دیا کہ افادہ اور استفادہ، یعنی فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا، یہ الفاظ اور دلالت پر موقوف ہے، اس لیے منطق کی کتابوں کے شروع میں الفاظ اور دلالت سے بحث کی جاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ افادہ اور استفادہ، یعنی فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا، یہ الفاظ اور دلالت پر موقوف ہے، اسی وجہ سے منطق کی کتابوں کے شروع میں الفاظ اور دلالت سے بحث کی جاتی ہے۔ فصل، یہ فصل ہے، فی الدلالۃ، دلالت کے بیان میں، الدلالۃ لغتاً، دلالت لغوی طور پر، هو الارشاد، اے راہ نمودن، وہ ارشاد ہے یعنی راہ دکھانا، وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں ہے، کون الشیء بحیث، شے کا ہونا اس طور پر، یلزم من العلم به، کہ لازم ہو اس کے جاننے سے، العلم بشیء آخر، دوسری شے کا جاننا، والدلالۃ قسمان، اور دلالت کی دو قسمیں ہیں، لفظیۃ وغیر لفظیۃ، لفظیہ اور غیر لفظیہ، واللفظیۃ ما یکون الدال فیہ، اور لفظیہ وہ ہے کہ جس میں دال ہو، اللفظ جس میں دال لفظ ہو، وغیر اللفظیۃ، اور غیر لفظیہ وہ ہے، ما لا یکون الدال فیہ اللفظ، جس میں دال لفظ نہ ہو، وکل منہما علی ثلاثۃ انحاء، اور ان میں سے ہر ایک تین قسم پر ہے، احدھا، ان میں سے ایک ہے، اللفظیۃ الوضعیۃ، لفظیہ وضعیہ، جیسا کہ لفظ زید کی دلالت علی مسمی ہو، ذات زید پر، ان میں سے دوسری لفظیہ طبعیہ ہے، جیسے لفظ اح کی دلالت بضم الحمزۃ وسکون الحاء المہملۃ، حمزہ کے ضمہ اور حاء کے سکون کے ساتھ، وقیل بفتحہا، اور بعض نے کہا حمزہ کے فتح کے ساتھ، علی وجع الصدر، سینے کے درد پر، فإن الطبیعۃ، اس لیے کہ طبیعت، تضطر، مجبور ہو جاتی ہے، بإحداث ھذا اللفظ، اس لفظ کو پیدا کرنے پر، عند عروض الوجع فی الصدر، سینے میں درد کے پیش آنے کے وقت، وثالثھا، اور ان میں سے تیسری لفظیہ عقلیہ ہے، جیسے لفظ دیس کی دلالت المسموع، جو سنائی دے دیوار کے پیچھے سے، علی وجود اللافظ، لافظ کے وجود پر، بولنے والے کے وجود پر،
اور ان میں سے چوتھی غیر لفظیہ وضعیہ ہے، جیسا کہ دوال اربعہ کی دلالت علی مدلولاتها اپنے مدلولات پر، وخامسها اور ان میں سے پانچویں غیر لفظیہ تبعیہ ہے، کدلالت سہیل الفرس جیسا کہ گھوڑے کا ہنہنانا، علی طلب الماء والکلأ پانی اور گھاس کی طلب پر، وسادسها اور ان میں سے چھٹی غیر لفظیہ عقلیہ ہے، جیسا کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ فہذہ ست دلالات پس یہ 6 دلالتیں ہیں، والمنطقی انما یبحث اور منطقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بحث کرتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے، لأن الافادۃ للغیر اس لیے کہ غیر کو فائدہ دینا، والاستفادۃ من الغیر اور غیر سے فائدہ حاصل کرنا، انما یتیسر بها بسہولۃ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اس کے ذریعے سہولت کے ساتھ، بخلاف غیرہا بخلاف اس کے غیر کے، فإن الافادۃ والاستفادۃ اس لیے کہ افادہ اور استفادہ بہا اس کے ساتھ لا یخلو عن صعوبۃ خالی نہیں ہے مشقت سے، ھذا یعنی خذ ھذا اس کو یاد کر لو۔ دلالت کا لغوی معنی ہے راستہ دکھانا، اور اصطلاحی معنی ہے کسی شے کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم ہو، جیسے کہ دھوئیں سے آگ کا علم ہوتا ہے۔ دلالت کی 2 قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ وہ ہے کہ جس میں دال لفظ ہو، جیسے زید کی دلالت ذات زید پر، اور غیر لفظیہ وہ ہے کہ جس میں دال لفظ نہ ہو، جیسا کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ دلالت کا لغوی معنی ہے راستہ دکھانا، اور اصطلاحی معنی ہے کسی شے کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم ہو۔ دلالت کی 2 قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ وہ ہے جس میں دال لفظ ہو، جیسے کہ زید کی دلالت ذات زید پر، اور دلالت غیر لفظیہ وہ ہے کہ جس میں دال لفظ نہ ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں، وضعیہ، تبعیہ، عقلیہ۔ دلالت لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بوجہ وضع کے ہو، جیسے زید کی دلالت ذات زید پر۔ دلالت لفظیہ تبعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو، جیسے کہ اح اح کی دلالت سینے کے درد پر۔ دلالت لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بوجہ عقل کے ہو، جیسے لفظ دیس جو دیوار کے پیچھے سے سنائی دے، اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں، وضعیہ، تبعیہ، عقلیہ۔ دلالت لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے کہ جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بوجہ وضع کے ہو، جیسے زید کی دلالت ذات زید پر۔ دلالت لفظیہ تبعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو، جیسے اح اح کی دلالت سینے کے درد پر۔ دلالت لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت عقل کی وجہ سے ہو، جیسے لفظ دیس جو دیوار کے پیچھے سے سنائی دے، اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ اسی طرح دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، وضعیہ، تبعیہ، عقلیہ۔ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے کہ جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو، جیسے دوال اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر۔ دوال اربعہ 4 دلالت کرنے والی چیزیں وہ یہ ہیں، عقود، خطوط، نصب اور اشارات۔ عقود یعنی انگلیوں کی جو گرہیں ہوتی ہیں، اور خطوط خط کی جمع ہے، نصب مقرر کردہ چیزیں جیسے پتھروں پر کلومیٹر لکھا ہوا ہونا، یا سبز جھنڈی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ ٹرین چل پڑے، اور سرخ جھنڈی علامت ہے کہ ٹرین جو ہے وہ رک جائے۔ اسی طرح اشارات ان کی جمع ہے۔ تو دوال اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر۔ دلالت غیر لفظیہ تبعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت طبیعت کی وجہ سے ہو، جیسے گھوڑے کا ہنہنانا گھاس دانے کی طلب پر۔ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ وہ ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت عقل کی وجہ سے ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ تو دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، وضعیہ، تبعیہ، عقلیہ۔
دلالت غیر لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو، جیسے دوال اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر۔ دلالت غیر لفظیہ تبعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت طبیعت کی وجہ سے ہو، جیسے گھوڑے کا ہنہنانا گھاس دانے کی طلب پر۔ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت عقل کی وجہ سے ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ تو یہ کل 6 دلالتیں ہو گئیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دلالتیں 6 ہیں تو پھر کیا وجہ کہ منطقی صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتا ہے؟ جب دلالتیں 6 ہیں تو پھر کیا وجہ کہ منطقی صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتا ہے؟ جواب دیا، افادہ اور استفادہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے آسان ہے اور باقی دلالتوں سے مشکل ہے، اسی وجہ سے منطقی صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ افادہ اور استفادہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے آسان ہے اور باقیوں سے مشکل ہے، اسی وجہ سے منطقی صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتا ہے۔